بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبر کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، بشارے قبر کے بارے میں گفتگو ہو چکی. دوسری چیز، دوسری مشکل، دوسری پریشانی جسے قبر میں سب کو جھیلنا ہوتا ہے، تمام انسان مشکل سے روبرو ہوں گے، اسے کہتے ہیں وحشت قبر. سنا ہے نا، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے دفن کر لیتے ہیں تو لوگ اعلان کرتے ہیں بھائی نماز وحشت قبر بھول لینا پائے، فراموش نہ کیا جائے. کہتے ہیں نا وحشت قبر کیا؟ وحشت یعنی گھبراہٹ، بے چینی. قبر کے اندر انسان تنہا ہے، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، تنہائی محسوس کر رہا ہے. اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ گھبراہٹ، وہ بے چینی جو ہم لوگ عام طور سے محسوس کرتے ہیں، وہ گھبراہٹ بے چینی نہیں، کیونکہ ہماری گھبراہٹ تھوڑی دیر کی ہوتی. معلوم ہے کہ آگے کا کچھ ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تھوڑی دیر کی ہوگا، لیکن وہاں پہ پھر ہمارے اختیار کچھ نہیں. کچھ چیزیں ہیں جو وحشت قبر سے نجات پانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں اگر ان کے اوپر عمل کیا جائے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو روایات میں یا معصومین علیہ السلام سے جو دعائیں ہم تک پہنچی ہیں، ان دعاؤں میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کے عالم میں جاتے ہیں، رکوع کی حالت میں جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں. نارملی رکوع سبحان ربی العظیم و بحمدہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن یہی رکوع اگر اسے صحیح سے انجام دیا جائے، یہی رکوع ہم تمام لوگوں کی وحشت قبر سے رہائی کا ذریعہ بن سکتا ہے. امام باقر علیہ السلام اگر کوئی انسان نماز میں اپنے رکوع کو کامل اور صحیح انجام دے تو اس کے اوپر وحشت قبر وارد نہیں ہوگی. اصل وحشت قبر اس کے لیے نہیں ہے، وحشت قبر سے روبرو نہیں ہوگا. لہذا رکوع میں جانے کا جو پروسیس ہے وہ یاد رہے کہ 90 ڈگری کا 90 درجے کا کوڑ بننا ہے. یہ نہیں کہ سر اوپر ہے آسمان کی طرف اور ہاتھ کہیں اور ہے، ہاتھ کہیں اور ہے. ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں کے اوپر، جو زانو ہوتے ہیں گوٹے جسے کہتے ہیں، گوٹے کے ہڈیوں کے اوپر ہونے چاہیے. یہاں سے کٹ کٹ کے آواز نکالے، باقاعدہ انگلیاں پھیلی ہوئی، چپکی نہ ہو یوں. ہاں پھر یہ جو چیزیں بیان کی گئی اگر اس اعتبار سے ہم انجام دیں گے تو کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے صحیح انجام دیا، جتنا بات ہوتی اتنا انجام دیا. یہ ہے کامل والا. انشاءاللہ یہ ہمارے کام آنے گا. روز جمعرات ہر ہفتے میں ہر روز کا ذکر مستحب ہے. کیا یہ ذکر کرنا ہے؟ مثلا اتوار کو یہ ہے، سوموار کو یہ ہے، منگلوار کو یہ ہے. مجبوراً سوموار منگلوار کہہ رہا ہوں، ورنہ میں تو ایک شنبے دوشنبے کہتا ہوں، سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو ہر دن کا ذکر الگ الگ ہے. جمعرات کا، برہسپتیوار کا، تھرسڈے کا جو ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ جمعرات کا ذکر ہے کہ 100 بار سے پڑھا جائے. لیکن اس ذکر کی ایک خاصیت یہ ہے، اس ذکر کی البتہ خاصیت بہت ساری. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ہر روز پڑھیے اس ذکر کو، توانگری کے لیے، پیسے کے لیے. پیسے میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ سب کو پیسے والی بات زیادہ اچھی لگتی ہے. سب سے پہلے پیسے کو بچایا ہے، کیونکہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ اتنی آسانی سے نہیں جاتی ہے. پیسے کے لیے بھی بہت چیزیں فخر و ناداری انسان کی دور کرتی ہے. وحشت قبر کو انسان سے دور کرتی ہے، اس خوف کو، اس وحشت کو انسان سے قبر میں دور کرتی ہے. اور بہشت کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں. کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. 100 بار روز پڑھنا ہے. انگلی کے اوپر راستہ چلتے ہوئے پڑھتے چلے جائیے. ضروری نہیں کہ وضو کر کے مسجد میں آئیے، محراب میں بیٹھے ہوئیے، ٹوپی لگائیے پھر پڑھیے. نہیں، راستہ چلتے ہوئے اس کو پڑھیے. اب تیسری چیز جو ہم لوگ کہتے ہیں واقعی شیعہ ہونا ہے.
خود اگر ہم حقیقی شیعہ ہیں، اوریجنل والے شیعہ ہیں، زبانی شیعہ نہیں جس کو بار بار اس سفر میں نے تکرار کیا ہے، حقیقی شیعہ ہیں، ریئل شیعہ اگر ہیں تو ہمارا شیعہ ہونا خود ہمارے وحشت قبر میں تخفیف اور اس کے خلق سے خلاص ہونے کا ذریعہ بنے. اب پوچھے گا حقیقی شیعہ کیا ہوتا ہے، واقعی شیعہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری حدیثیں ہیں جو میں اردو میں بتا رہا ہوں. اس کے یہ کنڈیشنز ہیں وہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایکٹیو ہے. جب شوق ہوگا اس سے ایک دن پہلے بتائیے گا. جس دن سننے کا شوق ہوگا اس سے ایک دن پہلے، یہ نہیں کہ ایک آدمی کہتے ہیں نہیں آ کے پڑھنے کو. جس دن سب کو شوق ہوگا اس دن ایک دن پہلے بتائیے گا، پھر لیا، ورنہ سے فائدہ نہیں. ویسے بھی بہت ساری ایسی بیان کر چکا آدمی جس کو آلکستان سے سنتا استان سے نکال دیتا ہے. ابھی سعید خدری انہوں نے رسول اللہ سے روایت نقل کیا ہے کہ سنا ہے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے، کس سے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، یا علی ابشر وبشر فلیس علی شیعتک حسرۃ عند الموت. اے علی آپ کے اوپر بھی بشارت ہو اور اپنے شیعوں کو بھی یہ بشارت دے دیجیے. کون سی بشارت؟ کہ موت کے وقت جب موت آئے گی تو ان کو کوئی حسرت نہیں ہوگی، کوئی ندامت نہیں ہوگی، وحشت قبر سے ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. حزن اور اندوہ قیامت کے دن محشر میں جو حزن و اندوہ آدمی بندہ ہو اس کی ضرورت نہیں ہے. کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ شیعہ علی کے لیے. اب یہ خود سے بستر پہ لیٹ کر کے راستہ چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، دکان میں بیٹھ کے سوچئے گا جب بھی فرصت ملے کہ خالی زبان سے شیعہ کہہ لینا کافی ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں علی کا شیعہ ہوں، میں حسین کا وطندار ہوں، ہم تو عزادار ہیں، ہم دعائیں دے رہے ہیں. صرف یہ سلوگنز، یہ جملے کافی ہیں. ہیش ٹیگ کر دیں گے ہم سوشل میڈیا پہ، جو چلا دیں گے، آیا ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اس سے ہمیں فائدہ ملے گا نہیں ملے گا. میں کوئی کمنٹ نہیں کروں. خود آپ لوگ اپنا جائزہ دیجیے گا کہ واقعی کافی ہے خالی زبانی ادعا کر دینا کہ ہم شیعہ نہیں کرے گا نا. اور چوتھی چیز جو وحشت قبر سے نجات کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ یہی ماہ مبارک رمضان ہے. ماہ مبارک رمضان میں روزہ 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 اگر واجب ہے اپنے کا وہ ڈیوٹی ہے، لیکن اس کی ایک بینیفٹ، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ اگر انسان رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ورت نہ کرتا ہو، تو فرق ہے روزے میں اور فاقہ نہ رکھتا ہو، وہ پیاس صرف نہ ہو، واقعا اگر انسان ماہ مبارک رمضان کا روزے دار ہے تو یہ روزہ وحشت قبر کے مرتفع ہونے کا سبب بنتا ہے، وحشت قبر نہیں. وائے وہ ایسے لوگوں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے بہانہ سے بغیر بہانے کے روزہ نہ رکھتے. کیا چاہیے؟ پکڑ پکڑ کے تو دیا جائے، زبردستی دیا جا رہا ہے. کھانا تو ملے گا لیکن 2-4 گھنٹے صبر کرو. کون سی آپ کہاں مر رہا ہے؟ اطاعت اسے کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہم چاہتے ہیں ہمارے اعتبار سے ایسا ہو، ہم نے جس چیز کو سمجھا ہے وہ اس طرح سے نہیں، جو کہہ دیا گیا اسے فالو کرو، اسے کہتے ہیں اطاعت کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو وحشت قبر سے نجات اور رہائی کا سبب بنتی ہیں. ایک بحث چھوٹی سی ہے وہ بھی سن لیجیے. اس کے بعد کا مرحلہ جو قبر میں ہوتا ہے وہ سوال و جواب والا معاملہ ہوتا ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. قبر میں سوال و جواب کیا جاتا ہے اور بہت سخت والی مرحلہ ہوتا ہے. یہ بھی اچھے خاصے بولتی ہوئی زبانیں ان کے اوپر تالا لگ جاتا ہے، اور جو گونگا مادرزاد گونگا جو تک قبر میں جاتا ہے وہاں طوطے کی طرح بولنے لگتا ہے. اور 100% لوگ اس مرحلے سے گزریں گے. اس سے بچنے کا راستہ نہیں ہے. 2 فرشتے ہوں گے، منکر و نکیر نام کے، جو آئیں گے اور سوال و جواب کریں گے. حدیث ہے ذات خیال محمد کی،
فرماتے ہیں من انکر ثلاث اشیاء فلیس من شیعتنا، جس نے 3 چیزوں کا انکار کر دیا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ وہ 3 چیز کون سی ہے؟ المعراج والمسألة فی القبر والشفاعہ، معراج پیغمبر، دوسری چیز یہی قبر میں سوال، اور تیسری چیز شفاعت۔ اگر کوئی ان 3 چیزوں کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں یہ سب تو ایسی بیوقوفی والی باتیں ہیں، کیسے ممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہم نہیں مانتے، وہ شیعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس برادران مطلب ایک برادران ملت اسلامیہ بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ خیر سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو منکر و نکیر آئیں گے یا 2 فرشتے آئیں گے پوچھیں گے کیا؟ ہے نا سوال، امتحان ہے سبھی بھائی، تو پڑھ کے جائیں۔ کون سی کتاب پڑھیں؟ کس چیز کی تیاری کرتے جائیں؟ سوال بنتا ہے کوئی جانے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ سوال بہت محدود ہوگا، بہت لمیٹڈ۔ یہ نہیں کہ بورڈ کی طرح سے دیکھنے کے لیے تو 5-6 سوال آئے، آپ کاپی لکھتے جائیے، 5 کاپی لکھیے، جتنا کاغذ بھریے گا اتنا اچھا نمبر ملے گا، ایسا کوئی چکر نہیں۔ انگلی پر گین کر کے 4-5 سوال، 6 سوال 7 سوال کچھ ایسا ہی آپ سے پوچھے جائیں گے، اس سے زیادہ سوال جی اس سے زیادہ آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہ سوالات جو ہوں گے زیادہ تر سوال اصول عقائد یعنی اصول دین جسے کہتے ہیں، وہ عقیدہ جسے اصول دین کے نام سے پیش کیا گیا اس عقیدے کے سلسلے میں ہوگا۔ وہ عقیدہ جسے ہم لوگوں نے بنا لیا ہے اس عقیدے کے سلسلے میں سوال نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ عقیدہ جسے ہم نے عقیدہ بنایا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، بلکہ عقیدہ یعنی اصول دین اس کے سلسلے میں سوال ہوگا، اور بہت کی پوائنٹ والے سوال ہوں گے، آسان بہت کی پوائنٹ والے۔ اور یہ سوال جو ہوتے ہیں یہ انسان کی شخصیت، اس کی حیثیت، اس کی آبرو، حتیٰ اس کے جنت اور جہنم کو یہیں پہ مشخص کر دیتا ہے۔ اسی پہلے ہی مرحلے میں یہ سوالات اس بات کا باعث بنے گی کون جنت کی طرف جائے گا، کس کا استقبال جہنم کی طرف کیا جائے گا۔ روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خداوند متعال کے 2 فرشتے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ ناکر و نکیر۔ ایک کا نام ناکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے، معروف منکر و نکیر، لیکن روایت میں رسول اللہ کیا ہے؟ ناکر و نکیر۔ یہ دونوں فرشتے جب میت جنازہ قبر میں رکھ دیا جائے گا، بند کر دیں گے، لوگ چل دیں گے، یہ دونوں فرشتے وہاں پر پروردگار عالم کی اجازت سے آئیں گے۔ آنے کے بعد سے اللہ کے سلسلے میں سوال کریں گے۔ اب اللہ کے سلسلے میں سوال کریں گے تو اللہ کتنے ہیں یہ بھی پوچھ سکتا ہے، اللہ اگر ایک ہی ہے تو کیوں ہے یہ بھی پوچھ سکتا ہے، تم نے کیوں مان لیا اللہ کو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی سوال ہوگا جسے کہا جاتا ہے نا توحید کے بارے میں سوال ہوگا، تو توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، یہ تو ہے اس کی کی پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اس کا کی پوائنٹ۔ لیکن ممکن اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی آسان سا سوال کیا جا سکے جس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا۔ اگر اس کتاب کا امتحان ہے اور ہم کو جو امپورٹنٹ چیزیں لگتی ہیں صرف ہم وہی پڑھ کے نہیں جائیں گے، اگر کہا جائے کہ اس پوری کتاب کا امتحان ہے، امپورٹنٹ چیزوں کو ذرا خاص توجہ کے ساتھ ہم تیار کر کے جائیں گے، پڑھ کے جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہماری عقل کا تقاضا ہے کہ بیٹا ایک بار کم سے کم اس کتاب کو پورا دوہرا لو، کہیں اگر بیچ سے آ گیا، ممکن ہے جس چیز کو ہم نان امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں، غیر ضروری سمجھ رہے، وہی ٹائم کی نگاہ میں ضروری ہو، امتحان لینے والے کی نگاہ میں وہی ضروری، وہی سوال ہے۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بار پوری کتاب ریڈنگ کر لو، باقی امپورٹنٹ والے کو فوکس کرو۔ تو سوالات کس سلسلے میں ہوں گے؟ اللہ کے سلسلے میں، رسول اللہ کے سلسلے میں، من رب تلقین میں سنتے ہیں،
من رسولوں یا من نبیوں، دین کے سلسلے میں سوال پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے؟ جی ہم تو ماشاءاللہ مولائی آدمی ہیں. نہیں مولائی ہونا بولی چاہیے. ابل فضل عباس مولائی تھے، ویسے بنیے مولائی بننا ہے. جناب مسلم ابن عقیل مولائی تھے، بننا ہے تو ویسے مولائی بنیے. ہمارے جیسے مولائی کو بنتے بھائی، زبان سے دعوت کرنے والے. عمل کے میدان میں بھاگ جاؤ گے، زبان سے کہنا وہ سب سے آگے آ جائے. صحیح ہے. امامت کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا. کتنی چیز ہو گئی؟ اللہ، رسول، دین، امام. 4 سوال ہے اس حصے میں. روایتیں مختلف ہیں، سب کو کامن کر لیجیے گا. تب بھی میں سمجھتا ہوں 8-9 سوال سے زیادہ نہیں ہوگا. فادر بیک میکسیمم ہوا. اس روایت میں 4 سوال کی بات کی. اگر صحیح جواب دے دیا تو اس کو نعمت کے فرشتوں کے حوالے کیا جائے گا. یہی منکر و نکیر نعمت کے فرشتوں کے حوالے کریں گے کہ سرکار یہ بات کی امانت ہے، لے جائیے. ریڈ کارپیٹ بھی بچھا دی جائے گی. وہیں پہ ان کے لیے قبر میں ریڈ کارپیٹ بچھائی جائے گی، قالین بچھائی گی. روایت میں ہے بہشت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. دیکھو کتنا اچھا منظر ہے. دیکھو یہیں سے LCD کی ضرورت ہے، چیزیں دیکھو، بہترین ہوا، بہترین چیزیں. وہاں سے ارادہ کرو کہ یہی آ جائے گی کھانے کے لیے. ہے نا کتنی اچھی چیز. کاش ہم لوگ بھی اس مرحلے تک پہنچ سکتے. اگر جواب نہیں دے پاتا ہے، اٹک گیا، غلط بتا دیا، پھنس گیا، بولتی بند ہو گئی، تالا لگ گیا زبان کے اوپر، تو اس کو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. چلیے لے جائیے تھے وہیں پہ اس کے نیچے. ان کے تو بہترین اے گریڈ کی قالین بچھائی گئی تھی، نرم مخمل والی، ذرا سے بھی تکلیف نہ. یہاں پہ آگ کا بستر بچھا دیا جائے گا، بیٹا جی کے اوپر اور دوسرے چیزیں کھانے پینے کی جو ان کے اعتبار کرنے سے پیش کیا جائے گا. روایت ہے سعید ابن مسیب کی امام سجاد علیہ السلام سے. امام سجاد علیہ السلام جمعے کے دن مسجد النبی میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو موعظہ، نصیحت، پروچن، گیان کی باتیں جو بھی دیتے تھے. حضرت سے سوال کیا گیا کہ یہ جو قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بتا دیں. یعنی وہی منکر و نکیر یا قبر سے سوال والا مسئلہ سے پوچھا گیا. امام علیہ السلام نے فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. پہلا سوال جو 2 فرشتے آ کر کے تم سے کریں گے تمہارے اللہ کے بارے میں ہوگا، تمہارے خدا کے بارے میں ہوگا. کون سا اللہ جس کی تم عبادت کرتے تھے؟ جس بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ والے اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ والے اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ والے اللہ جس کی بھی کرتے تھے. سب کے اپنے الگ الگ خدا ہیں، سب کے اپنے الگ الگ پروردگار ہیں. جو جس کی عبادت کرتا ہے اس کے سلسلے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اس رسول کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، جس کی وجہ سے تم کو ہدایت حاصل. اس دین کے سلسلے میں تم سے سوال کیا جائے گا جس دین کے تم پیروکار ہو. یہ نہ سوچئے کہ یہ چیزیں صرف ہم مسلمانوں سے ہیں، یہ چیزیں تمام انسانوں سے ریلیٹڈ ہیں. فخر اور افتخار کی چیز ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ خدا کا شکر بھی ہے، مقام شکر بھی ہے کہ ہم لوگ مسلمان گھر میں کم سے کم پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ شیعہ گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں. اور یہ چیز صرف زبان کے لقلقے تک نہیں ہے کہ ماں کی آغوش سے محبت اہل بیت اور اللہ اور رسول و پنجتن پاک اور قرآن، یہ ساری چیزیں بچہ ماں کی آغوش سے سیکھتا ہے. ہمیں آج اگر یاد ہے تو مکتب کی مولی صاحب مکتب کی کتاب پڑھ کے یاد نہیں ہے. اگر آٹومیٹکلی ہمارا ہاتھ حسین کے اوپر سینے پر چلا جاتا ہے، یہ ہماری ماں کی دین ہے. یہ وہی رسم ہے، یہ وہی پاک آغوشیں ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلا کر کے ہماری عاقبت برباد ہونے سے یہاں تک بچا دیا. اس کے آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے مینٹین کر کے بچا دیں. کتاب کے سلسلے میں سوال ہوگا. اس کتاب کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، صرف کورس کی کتاب پڑھتے تھے، اصل پڑھے لکھے نہیں پڑھتے تھے. پھر وہاں سے دوسرا سوال ہوگا بھائی کیوں نہیں پڑھتے؟
समाचार पत्र तो पढ़ लेते थे, उतना तुम्हारे पास ज्ञान था, स्वाद क्या कहते हैं, सवाल था, नॉलेज थी तुम्हारे पास, या दूसरी इश्तिहार पढ़ लेते थे, चुनावी जनसभा और रैलियों के बैनर का पोस्टर पढ़ लेते थे, क्यों समय था, है ना। लेकिन कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते, पूछा जाएगा क्यों नहीं तुमने सीखा, तो सीख लेना जिसको नहीं आता। इमाम और रहमत के सिलसिले में जिसकी विलायत का दम भरते हो कि हम फला इमाम के चाहने वाले, हम फला इमाम की मवाली, उनकी विलायत के सिलसिले में सवाल होता है। उसके बाद पूछा जाएगा बताओ भैया तुमने अपनी उम्र कैसे गुजारी, तवज्जो गौर से क्या पूछा जाएगा। ये तो किताब और दीन उन लोग पर पूछा जाएगा अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है। मुमकिन है आदमी रटा हुआ हो, वहाँ पे मदद हो गई, शामिल हाल पता गया 5-6 सवाल के जवाब दे। लेकिन एक सवाल और रहता, जिंदगी कैसे गुजारी अपनी, किन चीजों में। वो जो पैसे इकट्ठा करते थे, पैसे में बैंक बैलेंस का रखा था, या बिस्तर के नीचे दबा रखा था, या तिजोरी में छुपा रखा था, फला फला जगह से लिया करके, वो सब की कहानी सुनाओ, कहाँ से ले आते थे, कैसे आता था। बच के यहाँ से नहीं जा सकते हैं, चैनल हर जगह लगा हुआ है। एक सवाल से बात हुए तो दूसरे सवाल के आगे भी चैनल लगा हुआ, निकल लेंगे। पैसे के बारे में कहाँ से ले आए हो, खाली ले नहीं, और खर्च कहाँ किया, खाली कर करके चले आए, दूसरे बर्बाद हो पैसे के ऊपर, मौज की जिंदगी गुजारी, कुछ खर्च किया, कहाँ खर्च किया है, पूछा जाएगा। रोशन था लिहाजा होश और अकल से काम लेना चाहिए। इंसान इम्तिहान में तैयारी करके जाए। जब इंसान तैयारी करके जाता है, ये किताब है इम्तिहान के लिए, अगर मैं पढ़ भी जाऊंगा तो फिर किस तरह का खौफ, पूछो ना पढ़ा है, इस चीज का तो यकीन है कि यह पढ़ा है, इस किताब से बाहर नहीं पूछा जाएगा। ये भी मालूम, जब इस किताब से बाहर नहीं पूछा जाएगा तो हमने पढ़ा है, याद रह जाए तो रह जाए। कभी कभी होता है एक झटके में, चिंगारी के जैसे, उससे भी कम में बहुत सारी चीजें जहन में आ जाती है, नहीं याद आती लेकिन आ जाती है। तो उस बुनियाद को होता है कि पढ़ा, हमने मालूम ही इस किताब में क्या लिखा, हम कैसे जाकर के इम्तिहान देंगे। अगर यहाँ तक ये मरहला आगे बढ़ता रहता है, मुमिन है, मुत्तकी है, दीन शनास है, सादिकीन का चाहने वाला है, ये इंसान औलिया खुदा दोस्त रखता है, तो और वो चीज यानी अगर उसके अंदर एक क्वालिटी होगी तो जिस तलकीन खुद खुदा तलकीन करेगा, धीरे धीरे सवाल पूछा जाएगा, मन रखो कौन है तुम्हारा परवरदिगार, खुद खुदा मदद करेगा। अल्लाह मेरा रब है, मदद कोई दूसरा नहीं है, वही खुदा जिसके बारे में पूछा जाए वही आएगा मदद करना, तलकीन करेगा। ये कब होगा, जब हमारे अंदर वो क्वालिटी पाई है, हमारे अंदर वो सिफात पाई जाए। और जवाब हमने अगर सही दे दिया, सब कुछ अच्छा रहा, तो खुदा की तरफ से बहशत की बशारत मिलेगी, रिजवान और खैरात इंसान फरामान हमें दिए जाएंगे, फरिश्ते रहमत हमारे इस्तकबाल के लिए आएंगे, लेकर के जाएंगे। और अगर जबान में लुकनत आ गई, जबान को ताला लग गया, जवाब भूल गए, गलत जवाब बताया, तो इसी के अपोजिट अजाब के फरिश्ते आएंगे, वो वैसे ही घोड़ और डंडे और लाठी लेके आएंगे, बजाते हुए लेके जाएंगे। एक आखिरी जुमला इस आज की बहस का, और वो ये है, अब वहां पे देखिए 4 चीजें थी, यहाँ पे 2 चीजें और बढ़ गई थी। 2 चीजें क्या, माल कहाँ से ले गया, कहाँ खर्च किया, अपनी जिंदगी इन चीजों में गुजारी है, कहते अपनी उम्र तमाम करो। एक रिवायत है सादिक आले मोहम्मद की, फरमाते हैं कि जब कब्र में जनाजे को उतारा जाएगा तो 5 सवाल किए जाएंगे, उससे 5 चीजों के बारे में पूछा जाएगा। किस किस चीज के बारे में? सबसे पहला सवाल बताओ किस चीज के बारे में किया जाएगा? मैं हिंट दे रहा हूँ, इन रुद्द मा सिवा व इन क़ुबिल मा सिवा, बहुत मालूम जुमला है। अगर ये कबूल है तो सब कबूल है, अगर ये रद्द कर दिया तो सब कुछ रद्द है। इसी के बारे में सवाल किया जाएगा, किस चीज के लिए कहा गया? जोर से बोलो, आफरीन, डरने क्या बात, बोल के बोलो, हाँ शाबाश, नमाज के बारे में। ज़कात के बारे में सवाल होगा, हज के बारे में सवाल होगा। वहां देखिए जो बातें उस रिवायत में,
سب اصول دین سے ریلیٹڈ تھی. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ روایت جو ہے یہ فروع دین کی طرف اشارہ کر رہی ہے. نماز، زکات، حج، یہ جو بھی چل رہا ہے، روزہ، اور سب سے بڑی چیز ولایت اہل بیت علیہ السلام. معنودیہ بشیء کمعنودیہ بولایہ. جس طرح سے ولایت کے لیے تاکید کی گئی، کسی چیز کے لیے تاکید نہیں کی گئی. اگر ولایت میں یہ ساری چیزیں ہیں، ورنہ ولایت نہیں کی سب بیکار ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا کون ہے کہ ہم لوگوں کو توفیق دے، ہم لوگ بھی اپنے قبر کے مرحلے میں مراحل میں، چاہے وہ سوال و جواب کا مرحلہ ہو، چاہے ویسے قبر کا مرحلہ، اس میں کامیاب و کامران ہو سکیں، نہ خدا کے سامنے خود شرمندہ ہوں اور نہ ہی دوسرے ہماری وجہ سے شرمندہ. نسألک اللہم و ندعوک باسمک العظیم العظیم الأعز الأجل الأكرم. يا الله 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 إلهي بحق الظهر أبيها وفعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. پروردگارا ماہ رمضان اپنے آخری مرحلے میں ہے، وسط کے مرحلے میں ہے، اور اسی طرح یہ آخری مرحلے تک پہنچ جائے گا. ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ ان اوقات نورانی سے، اس بابرکت اوقات سے استفادہ کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تمام لوگوں کی گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اگر باحیات ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے درجات کو عالی فرما، مقروضین کے قرض کو غیر سے ادا فرما. اللہ مریضوں کو شفا کامل عاجل عطا فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جوان لڑکے لڑکیوں کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما، جوانوں کے روزگار مہیا فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار برکت عطا فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. خادمان دین، خادمان انسانیت، مراجع کرام علماء اعلام تمام لوگوں کا سایہ سروں پر باقی و دائم کر. اللہ جو زیارت مشتاق ہے، جو زیارت نصیب فرما. میرے مالک، میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں دعا کروں. ماہ مبارک رمضان کی دعا مستجاب ہوتی ہے. منتقم خون حسین بقیت اللہ آدم حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کے حکم میں تعجیل فرما. ہمیں جوان انسان شمار ربنا تقبل منا